بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آب کوثر شریف کا آج یہ 29واں درس ہے۔ احباب ذی وقار، آج بھی ہم کچھ مزید علماء اور مشائخ کے اقوال اور درود پاک کے حوالے سے ان کے تجربات سے بہرہ ور ہونے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسا کہ اس مبارک کتاب میں بہت سے علماء اور مشائخ اور سلف صالحین کے اقوال اور درود پاک کے حوالے سے ان کے تجربات جو ذکر فرمائے ہیں، تو ان میں ایک نام شارح صحیح بخاری امام محدث علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس محبوب کریم اور رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سب سے اولا و اعلی، افضل و اکمل، اشہا، اظہر، انور ذکر پاک آپ کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم جو کہ والد ماجد ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، آپ درود پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بہا وجدنا ما وجدنا، یعنی ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے، خواہ وہ دنیاوی انعامات ہوں یا اخروی، سب کا سب ہم نے درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اپنا فرمان مبارک درود پاک کے حوالے سے یہ ہے، آپ فرماتے ہیں، ازاں جملہ آنست کہ خوانندہ درود از رسوائی دنیا محفوظ ماند و خلل در آبرو، یعنی درود پاک کے فضائل میں یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی آبرو میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سیدی المکرم حضرت علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ 1000 مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ پیکر عشق و محبت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قلت حیلتی ادرکنی، روزانہ 300 بار دن رات میں پڑھے اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت 1000 بار پڑھے، یہ حل مشکلات کے لیے ایک تریاق مجرب ہے۔ حضرت شیخ عبد العزیز تقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ساری نفل عبادتوں سے درود پاک افضل ہے۔ حضرت شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار کے اختتام پر دربار الہی میں دعا کرتے ہوئے یہ ذکر فرمایا کہ یا اللہ، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ تیری درگاہ بے کس پناہ کے لائق ہو، میرے سارے عمل کوتاہیوں اور فساد نیت سے ملوث ہیں سوائے ایک عمل کے، اور وہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت انکساری، عاجزی اور محتاجی کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام کا تحفہ حاضر کرنا۔ اے میرے رب کریم، وہ کون سا مقام ہے جہاں اس درود و سلام کی مجلس کی نسبت زیادہ خیر و برکت اور رحمت کا نزول ہوگا؟ اے میرے پروردگار، مجھے سچا یقین ہے کہ یہ درود و سلام والا عمل تیرے دربار عالی میں قبول ہوگا۔ اس عمل کے رد ہو جانے یا رائگاں جانے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس درود و سلام کے دروازے سے آئے اسے اپنے رد ہو جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک کا کوئی اور فائدہ نہ ہوتا سوائے اس کے کہ اس میں شفاعت کی نوید ہے، تو بھی عقل مند پر واجب تھا کہ وہ اس سے غافل نہ ہوتا، چہ جائے کہ اس میں بخشش ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر صلوات ہیں۔ حضرت توکل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب عبادت اور یاد خدا میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتنے اور آزمائشیں بکثرت وارد ہوتی، اور درود پاک کا بڑا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد رکھنے والے پر کوئی فتنہ اور ابتلا نہیں آتا اور حفاظت الہی شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلیات جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں
وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ شیخ الاولیاء حضرت خواجہ حسن بصری قدس سرہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اسے حوض کوثر سے بھر بھر کر جام پلائے جائیں، وہ یوں درود پاک پڑھے: اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وذریتہ واہل بیتہ واصہارہ وانصارہ واشیائہ ومحبیہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ جنت صرف درود پاک ہی سے کیوں وسیع ہوتی ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیدا شدہ ہے۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ درود پاک کو اسم اعظم قرار دیتے تھے۔ جیسے اسم اعظم سے سارے کام ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے بھی سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، سارے پورے ہو جاتے ہیں۔ احباب ذی وقار، ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ارشادات علماء کرام کے اور اسلاف کے ذکر فرما کر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ان کا بن کر تو دیکھ، اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا اور فلاں کام نہیں ہوا تو قصور تیرا اپنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ فرمائے۔ اللہم ارزقنا ھذا فی کل وقت وحین یا رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ ورسولہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ وسید خلقہ ومحبت وحیہ وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔